حول ولا قوت وائے تیری. ارے بھائی نہیں پڑھی جا سکتی. اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ عورتیں جو مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں, عورتیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی ہیں, یہ بھی بہت لمبا چوڑا مسئلہ ہے. 11 بج گئے ہیں, کہو تو چھیڑوں 12 بجاؤں گا, کہو تو چھیڑوں 12 بجاؤں گا, اور کہو تو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین کر دوں. بولو کیا ارادہ ہے؟ تھوڑا سا نہیں ہوتا, آدھا پونے کا سودا نہیں ہمارے یہاں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وہ رہ گیا, وآخر دعوانا ہو گیا. تھوڑے وقت میں نہیں بنا سکتا. اگر 12 بجے تک بیٹھنے کے لیے تیار ہو چھوڑو. چلو بیٹھو بھی بیٹھو, سنو بھی سنو, پھر چلو سمجھاتا ہوں. حضرت مولانا قاسم صاحب یہ فرما رہے تھے کہ وہ جو آیت کریمہ شروع ہوئی تھی وہ تو ایک آیت سمجھی, پھر اگلی آیت تو ابھی لی نہیں, بالبینات والزبور لی نہیں ابھی تو راستے میں ٹائم ہو گیا. تو اب یہ مسئلے سب نمٹے تو اگلی آیت لیں. ابھی تو اگلی آیت بہت لمبی ہے, وہ 3 گھنٹے اس اگلی ایک آیت سمجھانے کے لیے 3 گھنٹے چاہیے. اور اس جو اگلی آیت ہے, ایک آیت تو میں نے سمجھائی ہے, وہ جو اگلی آیت ہے بالبینات والزبور, وہاں تقلید کا مسئلہ ہے. اور وہ تقلید کا مسئلہ کم سے کم 3 گھنٹے چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے, پوری آیت سمجھانے کے لیے. خیر یہ مسئلہ میں سمجھاؤں. سنو بھائی سنو. یہ سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں مسجد میں جماعت پڑھنے کے لیے آ سکتی ہیں یا نہیں آ سکتی؟ جواب یہ ہے کہ سکنے کا تو سوال بیکار ہے, فضول ہے. سکنا یعنی پاسبل ہے یا نہیں؟ پاسبل ہے, کون روک لے گا؟ ایک عورت آ رہی ہے آپ اس کو بھگا دیں گے. سکنا اور چیز ہے کہ عورت آ سکتی ہے یا نہیں. ارے پوچھو کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے, یوں پوچھو کہ عورتوں کے لیے کیا حکم ہے. مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنا ان کے لیے حکم ہے یا گھروں میں تنہا پڑھنا ان کے لیے حکم ہے؟ عورتوں کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے؟ یوں پوچھو. سکنا کیا بات ہوئی؟ سکنے کو تو کوئی بھی عورت ایک دم کیسے منع کریں گے؟ مسئلہ سمجھو. عورتوں کے لیے پوری دنیا میں سبھی جگہ, حتیٰ کہ مکہ مکرمہ میں, حرم شریف میں بھی, مدینہ شریف میں, مسجد نبوی میں بھی, پوری دنیا میں ہر جگہ عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ گھروں میں تنہائی, گھروں میں نماز پڑھیں, فرض نماز گھروں میں پڑھیں, اور جتنا گھر کے اندر در اندر چھپ کر پڑھیں گے اتنا افضل ہے. یہ احادیث شریفہ سے ثابت ہے. حدیثیں اس سلسلے میں ہیں کہ عورتوں کے لیے گھر میں افضل ہے, اور گھر میں بھی جتنا اندر گھر میں چھپ کر پڑھے گی اتنا افضل ہے. اس سلسلے میں حدیثیں ہیں. کوئی عورت اتفاقاً مسجد میں آ جائے اور جماعت سے پڑھ لے, کوئی حرج نہیں. اگر کوئی عورت اتفاقاً مسجد میں آ جائے اور پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں. بلکہ میں برٹش میں ایک بات کہا کرتا ہوں, وہ یہ کہ جس شہر میں مارکیٹ ایریا ہے, شاپنگ سینٹر جہاں ہے, وہاں جو کوئی مسجد ہے اس مسجد کے اندر ایسی فیسلٹی مسجد کے ساتھ ہونی چاہیے کہ اس کا انٹرنس الگ ہو, دروازہ الگ ہو, اس کا وضو خانہ واش اس کا الگ ہو, اس میں کوئی نگران ایک عورت بھی رہے. اور مارکیٹ میں شاپنگ کے لیے جو عورتیں آئی ہیں جب نماز کا وقت ہو تو وہ اس حصے میں الگ دروازے سے آئیں, اپنا وضو کریں, اپنا نماز پڑھیں. جماعت ہو رہی ہے جماعت سے پڑھیں, جماعت نہیں ہو رہی الگ پڑھیں, اور الگ پڑھ کر کے اپنا شاپنگ کر کے گھر جائیں. ایسی ہر مسجدوں میں یہ انتظام ضروری ہے. جو مسجدیں شاپنگ سینٹروں میں ہیں, اسٹیشنوں پر ہیں, بس اسٹیشنوں پر ہیں. کیوں؟ عورتیں بھی سفر کرتی ہیں. بس اسٹیشن پر نماز کا وقت ہو گیا, مرد تو دوڑ کے مسجد میں پہنچ گئے, بیچارے عورتیں کہاں جائیں گی؟ ریلوے اسٹیشن ہے, مرد تو کہیں بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیں گے, بیچارے عورتیں کہاں جائیں گی؟ مسجد دوڑ کے مسجد میں پہنچ گئے, عورتیں کہاں جائیں گی؟ عورتیں مسجد میں جاتی ہیں, عورتوں کے کوئی انتظام ہی نہیں. شاپنگ سینٹر میں عورتیں شاپنگ کرنے کے لیے گئی ہیں, نماز کا وقت ہو گیا, گھر پہنچتے پہنچتے نماز قضا ہو جائے گی. مسجد یہ رہی, اس مسجد میں بیچاری عورتیں کہاں جائیں؟ وہاں کوئی انتظام ہی ان کے لیے نہیں. اس لیے میں برٹش میں یہ بات, ہمارے ہندوستان میں تو ایسا مسئلہ نہیں پیش آتا, اس لیے کہ ہمارے ہندوستان میں تو پورا مارکیٹ سب شاپنگ سینٹر ہے.
وہاں کہیں دور جانا ہی نہیں پڑتا سامان لینے کے لیے، صورتحال اس کی الگ ہے. لیکن ہمارے ہندوستان میں بھی بڑے شہر، دلی، میرٹھ، سورت، بامبے، ایسے شہروں میں ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، ایسی جگہوں میں وہاں بھی ضرورت ہے کہ اچھا جب نماز کا مسافر عورتیں ہیں، اچانک نماز کا وقت ہو گیا تو جو اسٹیشن پر مسجد ہے، بس اسٹینڈ پر جو مسجد ہے، اس مسجد میں یہ فیسلٹی چاہیے کہ ایک حصہ ہے جو الگ بالکل سیپریٹ کر رکھا ہے، بیچ میں دیوار کر کے بند کر رکھا ہے، چھوٹے چھوٹے سوراخ رکھ لو چاہے، اس کا انٹرنس الگ ہے. مرد ادھر سے آتے ہیں تو وہ ادھر سے داخل ہوں گے، اس کا وضو خانہ ان کا الگ ہے، بیت الخلا وغیرہ ان کا الگ ہے. اور اگر کوئی اندیشہ ہے تو وہاں سپروائزر کوئی بڈھی عورت رہنی چاہیے، اس حصے میں ایک بوڑھی عورت بھی رہنی چاہیے جو سپروائزر ہو وہاں. اور عورتوں کو جب ضرورت پڑے وہ اپنے حصے میں آئیں، وضو کریں، جماعت ہو رہی ہو جماعت سے نماز پڑھیں، جماعت نہیں ہے تو اپنے اکیلے نماز پڑھیں، نماز ان کی قضا نہ ہو، یہ ضروری ہے. باقی ہر مسجد میں عورتوں کے لیے آنا اس زمانے میں فتنے کی وجہ سے ممنوع ہے، فتنے کی وجہ سے ممنوع ہے. ان کے لیے افضل گھر میں نماز پڑھنا ہے، مسجدوں میں آنے کا حکم ان کے لیے نہیں ہے. فتنے کی وجہ سے عورتوں کے لیے مسجد میں آنا ممنوع ہے. دیکھو یہ ہے مسئلہ، پھر مسئلے کو سمجھو. ساری دنیا میں عورتوں کے لیے گھر میں، اور گھر میں بھی اندر در اندر جتنا چھپ کر نماز پڑھے یہ عورتوں کے لیے افضل ہے. اور یہ مسئلہ لکھا ہے کہ مکہ مکرمہ میں بھی حرم شریف میں نماز پڑھنے سے گھر میں پڑھنا عورتوں کے لیے افضل ہے. مدینہ شریف میں بھی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے گھر میں پڑھنا افضل ہے. دوسرا مسئلہ، عورتیں اگر اتفاقاً مسجد میں آ جائیں اور آ کر پڑھ لیں کوئی حرج نہیں. تیسرا مسئلہ، ایسی جگہیں جہاں مسجدیں ہیں وہاں عورتوں کو نماز کی جگہ چاہیے، اور اگر آپ مسجدوں میں فیسلٹی نہیں رکھیں گے عورتوں کی نمازیں قضا ہوں گی. تو ایسی جگہوں میں مسجدوں میں یہ فیسلٹی ان کے لیے رکھنی چاہیے، جماعت میں شریک ہونے کے نہیں، ان کے نماز کی فیسلٹی ان کے لیے جگہ چاہیے. میں نے بولٹن میں جہاں شاپنگ سینٹر ہے، جہاں سیکریٹریٹ ہے، تمام آفیسیں ہیں، اور جہاں عورتیں، وہاں ایک مستقل ایک جگہ منتخب کروائی ہے، اور صرف عورتوں کے لیے منتخب کروائی ہے، اس میں مرد نہیں جائیں گے، صرف عورتیں ہی، اور ایک سپروائزر عورت ہے وہاں. اور جو عورت شاپنگ کے لیے آئی اسے نماز پڑھنی ہے وہ یہاں جائے گی، عورتیں ہی اس میں جائیں گی، جا کر نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، چلی جائیں گے. کیونکہ ہزاروں عورتیں میں دیکھ رہا ہوں کہ بیچاروں کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، گھر دور دور گھر ہیں، گھر پہنچتے پہنچتے نمازیں قضا ہو جائیں گی. تو وہاں میں نے ایک مکان کرایہ کا لے کر ایسے بولٹن میں ایسا انتظام کروایا کہ یہ جگہ ہے عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی، مردوں کے لیے کوئی نہیں، تم کرو تمہیں کرنا ہو تو، عورتوں کے لیے جگہ متعین. چوتھا مسئلہ، عام طور پر عام طور پر عورتوں کے لیے جماعت میں شریک ہونا یہ اس زمانے میں فتنے کی وجہ سے ممنوع ہے. میں نے مکروہ لفظ استعمال نہیں کیا، ممنوع یعنی فورہیبٹڈ، ممنوع ہے. اب سنو دلائل آگے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے، یہ جو حضور کے زمانے میں عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی اور آج تک آ رہی ہیں، یہ ان عورتوں کے آنے کا مقصد جماعت سے نماز پڑھنا نہیں تھا، بلکہ یہ عورتیں 3 مقصد سے آتی تھی. یہ عورتیں مسجد نبوی میں 3 مقاصد کے لیے آتی تھی. جماعت سے نماز پڑھنا اس مقصد سے نہیں آتی تھی، یہ تو ایک ضمن مقصد تھا. کیا دلیل؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ شریف میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھیں، اور مسجد نبوی 10 مسجدیں حضور کے زمانے میں مدینہ میں تھیں. اور ان تمام مسجدوں کے نام ابو داؤد شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس کے پیچھے ایک دوسری چھوٹی سی کتاب لگی ہے مراسیل ابو داؤد. اس مراسیل ابو داؤد میں روایت ہے، اس میں ان تمام 9 مسجدوں کے نام ہیں. تو 9 مسجدیں وہ ہیں، ایک مسجد نبوی ہے. اور یہ بھی سمجھ لیں آپ کہ حضور کے زمانے میں جو مدینہ شریف جو بسا ہوا تھا اس کی شکل
اور طرح کی تھی، جیسے آج کل ہے ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں ایک قبیلہ بسا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف اس کے باغات اور کھیت ہیں. پھر دوسرا قبیلہ بسا ہے، اس کے چاروں طرف اس کے باغات اور کھیت ہیں. پھر ایک قبیلہ بسا ہے، پھر چاروں طرف اس کے باغات اور کھیت ہیں. یہ سب الگ الگ قبیلے بسے ہوئے تھے اور ان کے چاروں طرف باغات اور کھیت تھے. اس لیے حضور نے یہ حکم دیا تھا کہ ہر قبیلہ اپنے قبیلے میں مسجد بنائے، کیونکہ ایک دوسرے سے فاصلے پر رہ رہے تھے. اس لیے ہر قبیلے نے اپنے قبیلے میں مسجد بنائی تھی. حدیث شریف میں ہے امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی دورہم وامر ان ينظف ويتطہر. حضور نے فرمایا کہ اپنے اپنے محلوں میں مسجدیں بناؤ اور مسجدیں کلین اور صاف رکھو. چنانچہ یہ سب مسجدیں تھیں. اچھا، مسجد نبوی کسی محلے میں نہیں تھی. یہ بھی سمجھو مسجد نبوی کسی محلے میں نہیں تھی. جب حضور قباء سے چلے ہیں تو حضور مدینہ میں جا کر کے کہاں ٹھہرے ہیں؟ تو راستے میں ہر قبیلہ جب آتا تھا تو وہ یہ چاہتا تھا کہ حضور وہاں ٹھہرے. مگر حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میری اونٹنی کو سمجھا دیا مجھے کہاں ٹھہرنا ہے، میری اونٹنی کو چھوڑ دو. اور یہ سب ہجرت کا قصہ آپ حضرات نے سنا ہوگا. اونٹنی چلتی رہی، تمام قبیلے پاس کر کے، سارا مدینہ پاس کر کے اس طرف نکل گئی. اور مدینہ والوں کا جو قبرستان تھا بقی، اس قبرستان سے 100 میٹر پہلے ایک چھوٹا سا باغ تھا 2 یتیم بچوں کا، اور وہ سب اجڑا پھجڑا تھا. اس میں چند کھجوروں کے درخت تھے، باقی سب اجڑ گیا تھا. یتیم بچوں کا باغ تھا. اس باغ کے کونے میں جا کر اونٹنی بیٹھ گئی. سب مدینہ یوں پیچھے رہ گیا اور مدینہ سے نکل کر وہاں جا کر بیٹھی ہے اونٹنی. اب یہ تو جنگل میں بیٹھ گیا. اب حضور کس کے مہمان؟ تو جہاں سے اونٹنی بیٹھی تھی وہاں سے قبیلے ناپے گئے تو کون سا قبیلہ قریب ہے. پھر جو قبیلہ قریب تھا اس کے گھر ناپے گئے کہ کون سا گھر قریب ہے. تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت چمکی اور ان کا قبیلہ اور ان کا گھر قریب آیا. تو وہ اونٹنی کا سب سامان اور حضور کا سامان اٹھا کر کے دوڑ کر اپنے گھر لے گئے اور حضور کو 6 مہینے 7 مہینے اپنے یہاں مہمان رکھا ہے. یہ اونٹنی جس باغ کے کونے میں بیٹھی تھی، یہ 3 بچوں کا باغ حضور نے خریدا ہے. پیسے دے کر وہ باغ خریدا اور خرید کر کے یہ سارے درخت کاٹے، اس کو صاف کیا اور صاف کر کے یہاں مسجد نبوی بنی ہے. اور مسجد نبوی کے چاروں طرف حضور کے کمرے بنے تھے. تو یہ مسجد نبوی تو پورے شہر سے ایک طرف الگ بنی تھی اور یہاں جو نمازی آتے تھے وہ تو پورے مدینہ کے تمام قبیلوں میں سے جسے بھی فرصت ملتی تھی وہ یہاں آتا تھا. اور رات میں خاص طور پر یہاں آتے تھے، تہجد یہاں آ کر پڑھتے تھے اور رات بھر یہی عبادت ہوتی رہتی تھی. اور وہ 9 مسجدیں اپنے اپنے قبیلوں میں وہاں بھی مسجدیں ہو رہی، جن کو جلدی ہے موقع نہیں ہے وہ اپنے مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے. کسی روایت میں یہ نہیں ہے کہ وہ جو مدینہ کی 9 مسجدیں تھیں ان مسجدوں میں کوئی عورت نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہو، کوئی ایسی روایت نہیں. حالانکہ عورتوں کے لیے اگر مسجدوں میں نماز پڑھنی تھی تو وہ مسجدیں اپنے محلے میں ہیں. سب سے پہلے ہر عورت نکل کر اپنے محلے میں جائے گی. مگر کوئی روایت نہیں ہے کہ وہ 9 مسجدوں میں سے کسی مسجد کے اندر کوئی عورت جاتی ہو. ایک روایت ہے کہ ایک خاتون نے اپنے گھیر میں، گھر اور گھیر گجراتی نہیں سمجھ سکتے، اسے ہندوستان والے یو پی والے سمجھیں گے. تو گھر ہوتا ہے اور ایک لمبا چوڑا احاطہ گھیرا ہوا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے گھیر میں ایک مسجد بنوائی تھی، محلے میں نہیں. محلے کی تو الگ مسجد تھی، انہوں نے اپنے احاطے کے، اپنے گھر کے احاطے کے اندر ایک مسجد بنوائی تھی اور وہ اکیلی اس گھر میں اس مسجد میں نماز شریک ہوتی تھی اور وہاں 1-2 آدمی اور بھی جماعت کرتے تھے. وہ ایک روایت تو ہے. لیکن وہ جو 9 مسجدیں محل قبیلوں کے اندر ہے، کسی مسجد میں کوئی عورت نماز میں جاتی تھی کسی روایت میں میں نے نہیں دیکھا. ہاں، تمام مدینہ کے قبیلوں سے عورتیں نکل کر مسجد نبوی میں آتی تھی. میلوں چل کر آنا پڑتا تھا یہاں. کسی جگہ سے 1 کلومیٹر چل کر آتی تھی، کوئی 1.5 کلومیٹر چل کر آتی تھی، کوئی 2 کلومیٹر چل کر آتی. اتنا چل کر کے یہاں عورتیں مسجد نبوی میں آتی تھی مگر اپنے قبیلوں کے محلوں میں نہیں جاتی تھی. کسی روایت میں نہیں ہے، کوئی روایت دکھاؤ کسی روایت میں نہیں ہے کہ یہ محلوں کی 9 مسجدوں میں عورتیں جاتی ہوں. اتنی ہی بات پر اگر آدمی توجہ کرے تو یہ فیصلہ کرنے کے لیے اس کا دماغ کام کر سکتا ہے کہ عورتوں کا مسجد نبوی میں آنا جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کسی اور مقصد سے. اگر جماعت سے نماز پڑھنا ہوتی تو محلوں کے مسجدوں میں کیوں نہیں جا رہی ہو؟
اگر آپ سوچیں اتنی ہی بات کو سنجیدگی سے سوچیں تو آپ کا ذہن اس کو فیصلہ کرے گا کہ یہ کسی اور مقصد سے آ رہی ہے. جماعت سے نماز پڑھنا مقصود نہیں ہے. جماعت سے نماز تو ہو گئی, آئی تو جماعت سے نماز پڑھ لی, باقی آئی کسی اور مقصد سے. میں نے بتایا تھا کہ وہ 3 مقصد تھے. وہ 3 مقصد کیا تھے؟ سب سے پہلا مقصد تھا آقائے دو جہاں کا دیدار کرنا اور زیارت کرنا. حضور کی زیارت کوئی معمولی عبادت نہیں تھی, بہت بڑی عبادت تھی. آج اگر حضور مدینہ میں ہوں تو ہم سر کے بل کینیڈا سے وہاں پہنچتے زیارت کرنے کے لیے, تو کوئی معمولی دولت نہیں تھی. اور یہ دولت ان 9 مسجدوں میں نہیں تھی. ان 9 مسجدوں میں حضور تھوڑے ہی تھے, اس لیے ان مسجدوں میں عورتیں نہیں جاتی تھی. مسجد نبوی میں حضور کی زیارت ہوتی تھی ہر مسجد پر, ہر نماز کے وقت, اس لیے عورتیں یہاں آتی تھی. اور ساری عورتیں نہیں آتی تھی, وہ عورتیں جو بڑی عمر کی ہوتی تھی, جن کے بچوں سے انہیں فرصت ہوتی تھی, کوئی بچہ لے کر بھی آتی ہوگی, بڑا بچہ ہو. باقی جو فارغ البال عورتیں ہوتی تھی وہی آتی تھی, سب عورتیں نہیں آتی تھی. تو ایک تو حضور کی زیارت کرنا یہ مقصد تھا. دوسرا مقصد تھا جگہ کی برکت حاصل کرنا. آپ کو یاد ہے مکہ شریف میں 1 لاکھ نمازوں کا ثواب ملتا ہے. مسجد نبوی میں ایک روایت میں 50,000 ہیں, ایک روایت میں 1,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. یہ جگہ کی برکت. نمازوں کا ثواب تو بہرحال الگ رہا, خود وہ جگہ کی برکت. یہ جو جگہ کی برکت والی بات ہے وہ 9 مسجدوں میں نہیں تھی, وہ مسجد نبوی میں تھی. اور اصل جو مقصد تھا, وہ اصل مقصد کیا تھا؟ دین سیکھنا. دین سیکھنا اور دین جو پھیلایا جا رہا تھا ان دین کے پھیلانے میں حصے دار بننا. حضور کے زمانے میں طریقہ کیا تھا؟ فجر اور ظہر کے بیچ میں وحی نازل ہوئی اور کچھ قرآن کریم کی آیت 5, 10, 15 آیتیں نازل ہوئی, تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی تھی. تو حضور وحی نازل ہوتے ہی جو وحی لکھنے والے رائٹر ہوتے تھے, کاتبین, ان کو بلا کر فوراً وحی لکھوا لیتے تھے. پھر جب پہلی نماز آتی, ظہر کی نماز پہلی نماز آئی, تو حضور اعلان کرتے کہ نماز کے بعد سب حضرات ٹھہر جائیں. سب ٹھہر گئے, مرد بھی عورتیں بھی. اب حضور کھڑے ہوتے تھے اور کھڑے ہو کر کے جو نئی وحی آئی ہے 10, 15, 20, 25 آیتیں, وہ سب تلاوت کر کے سناتے تھے کہ یہ نئی وحی آئی. اور پھر اسے جو حضور ریپیٹ کرتے تھے, 2, 3, 4 مرتبہ اسے آیتوں کو ریپیٹ کر کے سناتے تھے. تو عربوں کا حافظہ تو بڑا قوی ہوتا تھا اور ان کی زبان تھی عربی, تو 2-3 مرتبہ سنانے سے بعض صحابہ بالکل یاد کر لیتے تھے. پھر جب اب یہ حضور نے ریپیٹ کر کے بعض کو یاد کر لیا تو اب حلقے بنتے تھے. ان کو یاد ہو گئی تو یہ 5 آدمیوں کو لے کر بیٹھ گئے, ان کو یاد ہوئی تو یہ 5 آدمی لے کر بیٹھ گئے. ایسے سب مردوں کے حلقے ہو جاتے تھے, ایسے عورتوں کے بھی حلقے بن جاتے تھے. اور جسے یاد ہو گیا وہ اپنے حلقے کے ہر ایک کو نئی وحی حفظ کرائے گا, یاد کرائے گا, اور یاد کرا کر اٹھیں گے. تمام مرد جتنے نماز میں ہیں یہ سب نئی وحی جو آئی ہیں, 25 آیتیں اتری, یہ 25 آیتیں یاد کریں گے تب اٹھیں گے. اور وہ جتنی عورتیں آئی ہیں وہ سب نئی وحی یاد کریں گے تب اٹھیں گے. یاد کر لی. اب حضور کا یہ حکم تھا, بلغوا عنی ولو آیتن, اگر مجھ سے ایک قرآن کی آیت سیکھی ہے وہ بھی دوسروں کو پہنچاؤ. چنانچہ یہ اٹھے اور مرد, اب جو مدینہ میں مرد ملے گا اس تک وہ نئی وحی پہنچائیں گی. یہ عورتیں مدینہ کے گھروں میں پھیلیں گی اور مدینہ کی عورتوں کو یہ نئی وحی پہنچائیں گے اور یاد کرائیں گی. اور شام ہوتے ہوتے یہ 25 آیتیں جو نئی ہوئی مدینہ کے اکثر مردوں کو حفظ ہو جائیں گے اور اکثر عورتوں کو حفظ ہو جائیں گے. یہ نظام تھا شریعت پھیلانے کا. اس زمانے میں نہ کوئی اخبار تھے, نہ ریڈیو تھے, نہ اللہ تھی, نہ بلا تھی. یہ اللہ بلا جس کو لوگ کہتے ہیں ٹی وی رکھنی ضروری ہے, میں نیوز کے اندر رکھتا ہوں. اور بازا کیا کہے, دین پھیلاؤں گا, میں تو اسلامی چینل خریدوں گا. میرے بھائیو یہ سب نفس کے دھوکے ہیں. کوئی دین اس سے نہیں پھیلتا ہے. نیوز فیوز کہیں اس سے نہیں آتے ہیں. ہم نے کوئی نہ ٹی وی دیکھی, نہ ٹیبا دیکھا ہے, نہ ریڈیو ہمارے پاس ہے. کوئی ریڈیو فیڈیو بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اور ہم ساری دنیا کی خبریں جانتے ہیں, تم سے زیادہ جانتے ہیں. اور یہ کہ اسلام کی اس کی اشاعت ہوگی. میرے بھائیو یہ تبلیغ جماعت کو دیکھو, ان کے پاس ٹیلی فون بھی نہیں ہے مرکز میں. دلی مرکز میں ابھی انہوں نے ٹیلی فون بھی نہیں لگایا اور ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے. دین تو یوں پھیلتا ہے, کہیں ٹی ویوں سے دین نہیں پھیلتا ہے.
تبلیغ جماعت تمہارے سامنے مثال ہے. تبلیغ جماعت والوں کے پاس میں وہ نہ اخبار لیتے ہیں, اخبار کا بھی استعمال نہیں کرتے, کتابیں بھی نہیں لکھتے ہیں, ریڈیو بھی استعمال نہیں کرتے ہیں, حتیٰ کہ ان کے مرکز میں ٹیلی فون بھی نہیں, اور ساری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا ہے انہوں نے. کیوں؟ محنت ہے, نبیوں والی محنت ہے, نبیوں والی محنت سے دین پھیلتا ہے. ٹی وی میں اسلامی چینل خریدنے سے کہیں دین نہیں پھیلتا ہے. اور بعض علماء ہوں گے ان کو نفس نے دھوکہ دیا ہے کہ ہم اسلامی چینل خریدیں گے اور دین پھیلائیں گے. میرے بھائیوں, قرآن کریم میں شراب اور جوئے کا مسئلہ ہے. شراب اور جوئے کے مسئلے میں قرآن نے تسلیم کیا ہے کہ شراب اور جوئے میں کچھ فائدے بھی ہیں مگر گناہ بڑا ہے, اور چونکہ گناہ بڑا ہے تو اللہ نے شراب اور جوئے کو حرام کر دیا. یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ اس میں کچھ فائدے ہیں, تو مان لو کہ ٹی وی میں کچھ فائدے ہیں, نیوز کے دوسرے کچھ فائدے ہیں, لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ نقصان میرے بھائیوں اتنا بڑا ہے کہ نسلیں کی نسلیں تباہ ہو جائیں گی اس سے. اس لیے یہ ٹی وی جو ہے اس کے کچھ فوائد کی وجہ سے جائز نہیں ہو سکتی. اور یہ بعض علماء جو اس طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ غلط دلیلیں ہیں. یہ سمجھ لو اس مسئلے کو اچھی طرح سے. اگر اپنی نسلوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اس وقت تک تمہاری نسلوں کی حفاظت نہیں ہو سکتی جب تک اس آفت کو گھروں سے نہ نکالو. میرے بھائیوں, اس ملک کے اندر تو ویسے ہی برہنگی کیا کم ہے. میں جس بلڈنگ میں کھڑا ہوں رہتا ہوں اس بلڈنگ کے نیچے 2 ننگی عورتوں کی تصویریں ہیں, اور ایسا انہوں نے آنے جانے کا راستہ رکھا ہے کہ ہر آدمی ان ننگی عورتوں کی زیارت کیے بغیر جا ہی نہیں سکتا. بتاؤ اس بلڈنگ میں رہنے والا کون سا مرد, کون سی عورت, کون سا جوان, کون سا لڑکا, کون سی لڑکی برے خیالات سے بچ جائے گی؟ کوئی نہیں بچ سکتا. پھر ہم نے اپنے گھروں میں بھی وہ مصیبت بسا لی. اس لیے میرے بھائیوں, ہوش کے ناخن لو, کچھ سمجھو, ایسی خامخواہ کی دلیلوں کے پیچھے مت جاؤ. دین پھیلانے کے طریقے وہ ہیں جو نبیوں والی محنت ہے, اور نبیوں والی محنت سے دین پھیلے گا, اور اس کا نمونہ تبلیغ جماعت ہے, اور نبیوں والی محنت کر رہی ہے, اور دنیا کی کوئی فیسلٹی وہ استعمال نہیں کرتی, اور دنیا کے کونے کونے پر اس نے دین کی دعوت پہنچا دی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ نبیوں والی محنت تھی لوگوں کے ذریعے سے پھیلانا. تو جو نئی وحی آئی ہے وہ ظہر میں جتنے آدمی آئے تھے ان سب کو یاد کرا دی, جتنی عورتیں آئی تھیں ان سب کو یاد کرا دی. اب یہ عورتیں اٹھ کر کے گھروں میں گھسیں گی اور ہر گھر میں شام تک پہنچائیں گی. کیوں؟ یہ عورتیں فارغ ہیں, ذمہ دار قسم کی عورتیں ہیں, ان کا کام کاج کچھ زیادہ نہیں ہے, تو ہر گھر میں جائیں گی اور گھر میں جو خواتین ہیں ان کو یاد کرائیں گے. مرد مردوں میں یہ کام کریں گے, اور شام ہوتے ہوتے نئی وحی بہت سے مردوں کو اور بہت سی عورتوں کو یاد ہو جائے. یہ دین سیکھنے اور دین کے پھیلانے میں حصے دار بننا, اس مقصد سے خواتین مسجد نبوی میں آتی تھی. یہ 3 مقصد تھے. ایک حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت, ایک جگہ کی برکت حاصل کرنا, اور ایک دین سیکھنا اور دین کے سیکھنے میں حصے دار بننا. یہ 3 مقصد تھے. اس زمانے میں بھی سب عورتیں نہیں آتی تھی, وہی عورتیں آتی تھی جس کو دلچسپی ہوتی تھی, فرصت ہوتی تھی, ذوق شوق ہوتا تھا, وہی عورتیں آتی تھی. دلیل وہ حدیث شریف یاد کرو. حضور نے فرمایا کہ میرا یہ جی چاہتا ہے کہ خدام سے لکڑیاں اکٹھے کرواؤں سوختہ, اور پھر جب نماز کا وقت ہو جائے تو میں کسی کو کھڑا کروں گے نماز پڑھا اور جماعت شروع کروا دوں, اور میں اپنے خدام کے سروں پر وہ لکڑیاں اٹھا کر کے شہر کا راؤنڈ لوں, اور شہر میں جو لوگ گھر میں پڑے ہیں, نماز میں نہیں آئے, جماعت میں نہیں آئے, وہاں ان کے گھر جا کر کے ان کے گھر بند کر کے باہر کنڈا لگا دوں اور سارا گھر پھونک جلا دوں, اور اس کو اس گھر کے اندر ہی جلا ڈالوں. یہ میں نے لقد ہمم تو بخدا میں نے ایسا ارادہ کر لیا تھا. مگر حضور نے فرمایا کہ پھر مجھے 2 باتوں کا خیال آیا. ایک خیال یہ آیا کہ گھروں میں تو بچے بھی ہوتے ہیں, دوسرا ہے کہ گھروں میں عورتیں بھی ہوتی, ان کا تو کوئی گناہ نہیں, بچوں پر تو کوئی وہ مکلف ہی نہیں, ان پر کوئی چیز واجب ہے ہی نہیں, اور عورتوں پر مسجد میں آنا واجب نہیں ہے, تو عورتیں تو گھروں میں ہیں. اب میں ایک دم دروازہ بند کر کے جلا دوں گا تو بچے بھی جل جائیں گے, عورتیں بھی جل جائیں گی, درحال ان کا کوئی گناہ نہیں. اور مردوں کو نکلنے, عورتیں نکل جاؤ اور بچے نکل جاؤ, تو پہلے مرد نکل کے بھاگ جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کی رعایت میں وہ جو قطعی ارادہ کر دیا تھا وہ ارادہ پورا نہیں کیا. معلوم ہوا عورتیں سب مسجد میں نہیں آتی تھی. اگر عورتوں کے لیے مسجد میں آنے کا حکم تھا اور سب عورتیں مسجد میں آتی تھی تو جو مرد پیچھے رہ گئے ان کو بھی سزا ملنی چاہیے, جو عورتیں پیچھے رہی انہیں بھی سزا ملنی چاہیے.
اس حدیث شریف سے صاف یہ بات معلوم ہوئی کہ سب عورتیں نہیں آتی تھی، صرف وہ عورتیں جو سمجھدار ہوتی تھی، فارغ البال ہوتی تھی، ان کے پیچھے بچوں کی جھنجھٹ زیادہ نہیں ہوتی تھی، دین سیکھنے کا اور پھیلانے کا ذوق شوق اور جذبہ رکھتی تھی، وہ مسجد نبوی میں اپنے اپنے قبیلوں سے چل کر مسجد نبوی میں آ کر جماعت میں شریک ہوتی تھی۔ حضور کا زمانہ گزر گیا۔ حضور کا زمانہ گزرنے کے بعد میں حضور کی زیارت، یہ تو اب حضور نہیں رہے دنیا میں، دین سیکھنا اور پھیلانا یہ مقصد بھی نہیں رہا۔ اب تو کیا مقصد رہ گیا؟ حضور تو نہیں رہے مگر حضور کی قبر پاک وہیں ہے، تو قبر پاک کی زیارت یہ بھی ایک عبادت ہے۔ اور دوسرا جگہ کی برکت، مسجد نبوی ایک متبرک جگہ ہے، اس جگہ کی برکت، تو عورتوں نے پہلے دستور کے مطابق اب بھی آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھا۔ لیکن جو زمانہ آگے بڑھا اور مسلمانوں کے پاس میں پیسہ آنے لگا، اور جب پیسہ آتا ہے تو ٹھاٹھ آتا ہے، مردوں میں بھی ٹھاٹھ آتا ہے اور مردوں سے پہلے عورتوں میں ٹھاٹھ آتا ہے۔ تو جب یہ صورتحال آئی بدلنے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے عورتوں کو یہ سمجھانا شروع کیا کہ اب آپ حضرات گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں نہ آئیں۔ حضرت عائشہ بھی یہ سمجھاتی تھی، عورتیں یہ کہتی تھی کہ ہم تو حضور کے زمانے سے آ رہی ہیں، ہم کیوں گھر بیٹھیں گے؟ تو حضرت عائشہ یہ فرماتی تھی کہ تم حضور کے زمانے سے بے شک آ رہی تھی، مگر حضور کے زمانے میں جو تمہارے احوال تھے وہ اور تھے، اب عورتوں کے چونچلے اور ہو گئے ہیں۔ اب یہ جو تمہارے بدلے ہوئے احوال ہیں، اگر یہ بدلے ہوئے احوال حضور دیکھتے تو حضور خود تمہیں منع کر دیتے۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کی عورتیں مسجدوں میں آتی تھی، لیکن جب انہوں نے بدماشیاں گڑبڑیں شروع کی تو بعد کے نبیوں نے ان عورتوں کو منع کر دیا۔ بنی اسرائیل میں تو مسلسل نبی آتے تھے، تو بعد کے نبیوں نے انہیں منع کر دیا کہ مسجدوں میں نہیں آ سکتی۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے یہ بدلے ہوئے حالات حضور دیکھتے تو حضور خود منع کرتے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی مختلف موقعوں پر عورتوں کو یہ بات سمجھاتے تھے کہ بھئی گھر بیٹھو، اب وہ حالات نہیں رہے، جو ضرورت تھی وہ نہیں رہی، دین سیکھنے والی بات نہیں رہی۔ دیکھو آج بھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جلسہ ہے مسجد میں، عورتیں اس موقع پر دینی پروگرام ہو، تقریریں ہوں، عورتیں ان دینی پروگراموں تقریروں میں آئیں گی اور دین سیکھیں گی، اور نماز کا اتفاقاً نماز کا وقت ہو جائے تو نماز بھی پڑھیں گی۔ دین سیکھنے کے لیے آج بھی وہ آئیں گی، اور ہم مدرسوں کے جلسے کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، عورتوں کے ٹھہرنے کا باقاعدہ نظم کرتے ہیں، اس میں عورتیں آتی ہیں، واز سنتی ہیں، دین سیکھتی ہیں، تو آج بھی آئیں گی۔ اور ایسے موقع پر اچانک نماز کا وقت ہو جائے تو جو مسجد ہے اسی مسجد میں وہ نماز بھی پڑھیں گے، اتفاقاً میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ پانچوں وقت ریگولر وہ آنے لگے، حضرت عائشہ نے اور حضرت عمر نے منع کیا کہ نہیں، اب وہ زمانہ نہیں، حالات بدل گئے ہیں، گھر پڑھو۔ جب حضرت عمر عورتوں کو سکھاتے تھے تو عورتیں یہ جواب دیتی ہیں کہ آپ کی بیوی تو آتی ہیں۔ عورتیں حضرت عمر کو یہ جواب دیتی ہیں کہ آپ کی بیوی تو مسجد میں آتی ہیں، آپ اپنی بیوی کو تو منع نہیں کرتے۔ یہ واقعی کے ساتھ سوال ہے۔ حضرت عمر نے اپنی بیگم کو سمجھایا، وہ بیگم بھی حضرت عمر کی تھی، اسے صاف انکار کر دیا، میں حضور کے زمانے میں جاتی تھی، جاؤں گی، تم کون ہوتے منع کرنے ہو؟ حضرت عمر اس بیوی کے پیچھے پڑے رہے، سمجھاتے رہے، بہت لمبا وقت گزارنے کے بعد وہ اپنی اہلیہ کو یہ بات سمجھا سکے، اور ان کی اہلیہ نے آخر میں مسجد جانا بند کر دیا، انہوں نے گھر میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ تو اب وہ جو عورتیں کرتی آپ کی بیوی آتی ہے، وہ بات ختم ہوئی۔ تو غرض یہ سلسلہ اس طریقے سے ان حضرات نے سمجھانا شروع کیا، حضرت عائشہ نے سمجھانا شروع کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھانا شروع کیا۔ اب سنو آگے، ہم حج میں جاتے ہیں، وہاں پہنچ کر مسئلہ ہم جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے مکہ کے حرم شریف میں نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، مدینہ کے مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے، ثواب گھر میں نماز پڑھنے کا زیادہ ملے گا، یہ مسئلہ ہم جانتے ہیں، لیکن اپنی بیویوں کو اپنی بہنوں کو نہیں بتاتے، نہیں بتاتے، بلکہ عورتوں چلو حرم شریف میں جاؤ، چلو وہاں جا کے نماز پڑھو، 5 وقت میں وہی حرم شریف بھیجیں گے، چلو
مکہ میں جاؤ طواف کرو وہیں بیٹھو کعبہ شریف دیکھو بیٹھے بیٹھے کعبہ شریف دیکھو نماز وہیں پڑھو مسجد نبوی میں بھی ہر نماز جاؤ وہیں پڑھو. کیوں؟ یہ خاص مقصد ہے. وہ یہ ہے کہ بیچاری زندگی بھر کی آرزویں باندھ باندھ کر کے ایک زندگی میں مہینہ 40 دن کے لیے اس دیار پاک میں گئی ہیں. کتنی زندگی بھر کی آرزویں باندھ کر پیسہ جوڑ کر پیسہ اکٹھا کر کے وہ بیچاری وہاں پہنچی ہیں. وہاں چلو حرم شریف میں نماز پڑھنے ثواب کم ملے گا مگر ان کے دلوں کی خوشیاں ارمان تو پورے ہوں گے. کعبہ شریف دیکھیں گی طواف کریں گی ان کے دل کے ارمان تو پورے ہوں گے. مسجد نبوی میں جائیں گی حضور کے قبر کی زیارت کریں گی مسجد میں بیٹھیں گی مسجد کی برکتیں حاصل کریں گی. اس لیے ہم وہاں نہیں مسئلہ بتاتے کہ یہ 2 مسجدیں جاؤ خوب جاؤ بلکہ ترغیب دے گھر نہیں جو چلو مسجد حرم شریف میں چلو. تو وہاں آج بھی جگہ کی برکتیں ہیں اور ہم یہ مسئلہ جاننے کے باوجود عورتوں کو نہیں بتاتے بلکہ عورتوں کو ترغیب دیتے کہ حرم شریف میں جاؤ اور وہیں جا کر بیٹھو اور وہیں سے فائدہ اٹھاؤ ان جگہوں کی برکتوں سے. تو یہ جگہ کوئی برکت ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ جگہ کی برکت ہے یہ ان 2 ہی مسجدوں میں. دلی کی جامع مسجد میں وہ برکت نہیں ہے یا فلاں شہر کی فلاں مسجد میں یہ برکت نہیں ہے. لہذا وہاں عورتوں کا آنا کس مقصد سے بھی؟ وہاں عورتوں کا آنا جگہ میں تو کوئی برکت ہے نہیں. دین وہاں سکھایا نہیں جا رہا. حضور وہاں ہے نہیں کہ تم زیارت کرو. کیوں آ رہی پھر کہ نماز پڑھنے آ رہی ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے حضور کے زمانے میں بھی عورتیں نہیں آتی تھی. حضور کے زمانے میں عورتیں جو مسجد نبوی میں آتی تھی وہ جماعت سے نماز پڑھنے نہیں آتی تھی اور دلیل اس کی یہ ہے کہ محلوں کی مسجد میں کوئی عورت نہیں آتی تھی. اگر جماعت کا مقصد ہوتا تو سب سے جماعت قریب تو محلے کی مسجد میں ہو رہی ہے. یہ ہے وہ مسئلے کی حقیقت. لیکن بہت سے بھائی اتنا ہی دیکھتے ہیں کہ حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھی حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھی اور پھر ان ملکوں میں اکوالٹی مردوں اور عورتوں کو برابری. یہ جو اکوالٹی اور مردوں اور عورتوں کی برابری کا مسئلہ ہے اور حضور کے زمانے میں عورتیں آتی تھی اور سارے مسئلے کو پورا ڈیٹیل کا ساتھ نہ سمجھنا اس نے یہ مسئلہ پیدا کیا ہے. ورنہ اصل مسئلہ وہ ہے جو میں نے تفصیل عرض کی کہ عورتوں کے لیے شریعت نے گھروں کے اندر رہ کر کے نماز پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے اور اس کے لیے حدیثیں ہیں اور ان حدیثوں میں عورتوں کے لیے یہ فضیلت بیان کی گئی ہے کہ وہ گھروں میں رہ کر کے نماز پڑھیں ان کے لیے ثواب وہاں ہے. بعض بھائی ایک سوال کرتے ہیں عورتیں مسجد میں آئے تو مولوی صاحب تمہارا کیا بگڑتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ بھیا ہمارا تو کچھ نہیں بگڑتا دین کا بگڑ رہا ہے اس لیے کہ یہی تو ایک مسجدیں ہیں کہ جہاں دین کا ایک نظام اور ماحول ہے. اگر یہاں بھی عورتیں اور مردیں ایک ساتھ آنے لگیں گے تو یہاں کا بھی حال شاپنگ سینٹروں جیسا ہو جائے. دیکھ لیجیے کچھ دنوں میں. اور اب تو میں نے ایک مسجد میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ہی انٹرنس سے مرد بھی داخل ہو رہے ہیں عورتیں بھی داخل ہو رہی ہیں. انٹرنس ایک ہی اسی سے مرد بھی داخل ہو رہے ہیں عورتیں بھی داخل ہو رہی ہیں. اللہ غنی یہ کیا نظام ہے. اگر آنا بھی عورتوں کو ہے تو اس کا دروازہ بالکل اپوزٹ سائڈ ہونا چاہیے. ادھر مرد ہے تو اپوزٹ سائڈ ہونا چاہیے اور کوئی مرد ادھر پھٹکنا نہیں چاہیے. ادھر سے عورتیں ہی آئیں اور کہیں تہ خانے میں نماز پڑھیں. ادھر کسی مرد کا گزرنا ہونا چاہیے. میں تو گیا تو میں تو دیکھ کر حیرت میں رہ گیا کہ ایک ہی انٹرنس سے مرد اور عورتیں جوان اور بوڑھے اور جوان لڑکیاں اور بوڑھی عورتیں سب ملے جلے جا بھی رہے ہیں اور آ رہے ہیں. میرے بھائیو یہ شریعت نہیں ہے. اگر اس طرح سے مسئلے کو ڈھیلا چھوڑو گے تو ہماری مسجدوں میں جو ایک دین کا نور اور ایک دین کی گویا ایک نمونہ تھا یہ بھی صورتحال بگڑ کر کے کہیں سے کہیں چلی جائے گی. بازا نوجوان تو محض لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے نماز میں آئے گا. تو مسجدیں بھی برائیوں کی جگہ ہو جائیں گی. اس لیے کم سے کم ساری دنیا میں فتنہ فساد پھیل گیا ہے تو کم سے کم مسجدوں کو تو فتنہ فساد سے بچاؤ. یہ اس مسئلے کی حقیقت ہے. تو 12 تو نہیں بجے لیکن مسئلہ پورا ہو گیا ہے اور سوالات بہت ہیں. لیکن اب سوالات کو چھوڑو اور وہ جو دوسری آیت میں مسئلہ ہے تقلید کا وہ مسئلہ بھی بہت لمبا ہے. اس لیے پھر انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی موقع رہا تو کسی دوسرے موقع پر یہ مسئلہ سمجھائیں گے. میں نے بہت وقت لیا معذرت خواہ ہوں. آپ حضرات کی ہمت ہے. اچھا ویک ڈے ہے نہیں ویک ڈے نہیں ویکینڈ ہے اس لیے آپ بیٹھے ہو. کل کام کو نہیں جانا.
بہت اچھا. اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے سیکھنے کے ذوق اور شوق کو بھی بڑھائے. اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. مولانا دعا کرو، میں تو تھک گیا. صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم على الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. آمين. ونعوذ بك من سخطك والنار. آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. الله. ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. آمين. الله. يا فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. آمين. غير خزايا ولا ندامة ولا مفتونين. آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبحان إنك التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا